الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومین. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ لوگوں ہم نے امام مبین کو ہر چیز کا علم دے دیا. دین، دنیا، چاند، ستارے، قرآن، حدیث، جس چیز کا علم چاہتے ہو امام مبین کے دروازے پہ ضرور آنا پڑے گا. اذان محترم اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں جب بھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا مگر آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا. اگر علم چاہتے ہو تو در علی پہ آؤ. آج در علی پہ آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. در علی پہ آ کے علم فقیری کرتے ہیں اور علم کے سائے میں گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ علمی زمانہ ہے. اب آئیے علم کے سائے میں گفتگو کریں. علم کے سائے میں ہم کچھ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ جب آپ علم کے سائے میں گفتگو کریں گے اختلاف ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا. دو عالموں کو کبھی آپ نے لڑتا نہیں دیکھا ہوگا. آپ بازار میں بہت سارے لوگوں کو لڑتا دیکھیں گے لیکن دو پروفیسروں کو آپ نے لڑتا نہیں دیکھا ہوگا. جب علمی معیار بڑھ جاتا ہے تو علمی گفتگو یعنی پیار کی گفتگو یعنی محبت کی گفتگو. آج ہم پیار اور محبت سے بڑے احترام سے اپنے بھائیوں سے کچھ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جو اہل سنت کے بھائی ہیں چاہے جو مجالس میں ماشاءاللہ آتے ہیں ان کا احترام ہم پر واجب ہے. جو مجلس میں اہل سنت کے بھائی آ جائیں وہ صرف ہمارے مہمان نہیں بلکہ حسین ابن علی کے مہمان ہیں.
چاہے وہ بھائی ہوں جو مجلس سنتے ہیں، چاہے وہ بھائی جو کہیں اور ہم سے ملتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اہل سنت کے بھائی، ہم ان سے علم کے سائے میں گفتگو کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، علم کے سائے میں جب بھی گفتگو ہو اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اس میں بے ادبی نہیں ہوتی. اب آئیے علم کے سائے میں ہم اپنے پیارے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں. بھائی ہمارے پیارے سنی بھائیوں، ہمارا سوال یہ ہے، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو. اب آپ سمجھو ہمیں نہیں معلوم، آپ ہمیں بتاؤ. ہمارا سوال یہ ہے، اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا رسول خدا کی سنت تھی، اگر سوال پوچھ رہے ہیں ہم، اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا رسول خدا کی سنت تھی تو آپ کے پہلے خلیفہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ ایک ہمارا سوال ہے. آئیے علمی گفتگو ہو رہی ہے، خدا نہ خاصہ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، علم کے سائے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا رسول کی سنت تھی تو آپ کے پہلے خلیفہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ علم کے سائے میں گفتگو ہوگی تو آہستہ آہستہ اختلافات ختم ہوں گے. پھر اور آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے ہمارے بھائیوں، کبھی کبھار تم کہہ دیتے ہو کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہیں. پہلی بات کہ شیعوں میں حافظ قرآن بہت ہیں، ایران پورا شیعہ ہے، ایران حافظ قرآن سے بھرا ہوا ہے، بچہ بچہ وہاں پہ حافظ قرآن ہے. پہلی بات تو شیعوں میں حافظ قرآن ہیں. لیکن دوسری بات، پیار اور محبت سے علم کے سائے میں ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بھائی آپ کہتے ہو اے ہمارے بھائیوں کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. اب ہمارا پیار اور محبت سے ایک سوال کہ بھائی آپ کے 4 خلیفوں میں مولا علی کے علاوہ پچھلے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟ ایک ہمارا علم کے یا علی علم کے سائے میں، علمی سائے میں، علم کے سائے میں پیار اور محبت سے گفتگو ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. ہم کبھی کسی کو ناراض نہیں کرتے. ہمارا دین، ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ سب کا احترام کرو، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خدا کو بھی ان کے سامنے برا بھلا نہ کہو جو انہیں خدا مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا مانتے ہیں. اگر آپ نے ان کے سامنے ان کے جھوٹے خدا کو برا بھلا کہہ دیا تو وہ شاید تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہہ دیں. ہم برا بھلا نہیں کہتے، لیکن پیار اور محبت سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے. اسلام نے بھی دی ہے، ہمارے دین نے بھی دی ہے، ہمارے مذہب نے بھی دی ہے، عقل نے بھی دی ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم شیعہ اور سنی متحد ہیں. شیعہ اور سنی کو مل کے رہنا ہے. اتحاد کی پاکستان میں، دنیا میں مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، شیعہ ہو یا سنی، ہمارا قرآن ایک، ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کعبہ ایک. اور یاد رکھیے ہمارا دشمن بھی ایک ہے جو شیعہ سنی دونوں کو نابود کرنا چاہتا ہے. تو ہم تفرقہ نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن پیار اور محبت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں، تو تمہارے پہلے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟ ذرا ہمیں بتا دو، ہمیں نہیں معلوم. علم کے سائے میں گفتگو کرتے ہیں، علم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے ہمارے سنی بھائیوں، ہمیں نہیں معلوم، تم ہمیں بتا دو. بھائی ہمارا علم کے سائے میں بڑے پیار اور بڑی محبت سے سوال ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ مولا علی کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی، حسنین کے لیے جنت سے کپڑے نازل ہوئے، بی بی زہرا کے لیے جنت سے انار نازل ہوئے. تمہارے پہلے 3 خلیفوں کے لیے جنت سے کیا کیا آیا؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بتا دو. ہم پیار اور محبت سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، ایک گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے کیا میں نے ایک آیت کیا پڑھی کہ دیکھو علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، آ جاؤ در امام مبین پہ، در مولا علی پہ. اب در مولا علی پہ ہم آ چکے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہیں. پھر اور آگے بڑھتے ہیں، پیار اور محبت سے ہم سوال پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ
نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اب ہم پیار اور محبت سے سوال کر، یعنی ہمیں اگر کافر بھی کوئی کہتا ہے ہم اس سے لڑتے نہیں ہیں، ہم سوال پوچھتے ہیں اے شیعہ کافر، شیعہ کافر کہنے والے مسلمان بھائی، ہمارا سوال یہ ہے تم کہتے ہو شیعہ کافر، تم کہتے ہو شیعہ کافر ہے، ہمارے سوال کا جواب دو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ بھائی ہم پیار اور پیار اور محبت سے عزت اور احترام سے بات کر رہے ہیں، محبت ہے ہمیں تمہارے ساتھ ہے ہمارے بھائیوں، تم ہمارے مسلمان بھائیوں۔ ہمارا سوال ہے وہ جو ہم کو بھی شیعہ کافر کہتا ہے اس سے پیار اور محبت سے ہم سوال پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ذرا ہمیں بتاؤ تم کہتے ہو شیعہ کافر، بھائی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ چھوٹے سرکار کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ آیت کا مطلب کیا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيم، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو ایک نور دکھایا، ابراہیم کو نور بڑا اچھا لگا، ابراہیم نے کہا خدایا یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا یہ مصطفیٰ کا نور ہے۔ پھر ابراہیم کو اللہ نے دوسرا نور دکھایا، ابراہیم کو وہ نور بھی بڑا اچھا لگا، ابراہیم نے کہا خدایا یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا یہ مرتضیٰ کا نور ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ابراہیم کو 3 اور نور دکھائے، ابراہیم ان نوروں کا بھی عاشق ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا خدایا یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ فاطمۃ الزہرا کا نور ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا نور ہے، یہ حسین ابن علی کا نور ہے۔ پھر ابراہیم کو اللہ نے 9 نور دکھائے، ابراہیم ان نوروں کے بھی عاشق ہو گئے۔ کہا خدایا یہ کن کے نور ہیں؟ کہا یہ سجاد کا نور ہے، یہ باقر کا نور ہے، یہ صادق کا نور ہے، یہ کاظم کا نور ہے، یہ رضا کا نور ہے، یہ تقی کا نور ہے، یہ نقی کا نور ہے، یہ عسکری کا نور ہے، یہ محمد مہدی کا نور ہے، یہ 14 کے نور ہیں۔ ابراہیم 14 کے عاشق ہو گئے، مگر ابراہیم سمجھ گئے میں 14 میں شامل نہیں ہو سکتا، 14 مجھ سے بہت اوپر ہیں، 14 مجھ سے بہت اعلیٰ ہیں، 14 مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ اب ابراہیم کا شوق تھا ان 14 سے کنیکٹڈ رہے، ان 14 سے رابطے میں رہے۔ اچانک ابراہیم کی نظر بہت سارے نوروں پہ پڑی جو 14 کا طواف کر رہے تھے۔ ابراہیم نے پوچھا خدایا یہ اتنے سارے نور جو 14 کا طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا ابراہیم یہ 14 کے شیعوں کا نور ہے۔ ابراہیم ابراہیم یہ 14 کے شیعوں کا نور ہے۔ تو ابراہیم نے کہا خدایا کیا میں بھی 14 کا شیعہ بن سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيم، ابراہیم بھی علی کا شیعہ ہے، ابراہیم بھی علی کا شیعہ۔ اب ہم پیار اور محبت سے سوال پوچھ رہے ہیں، جیسے میں مسلسل کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں پاکستان میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارا دشمن جو ہے نا وہ شیعہ کا بھی دشمن ہے، وہ سنی کا بھی دشمن ہے، وہ دونوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ بھائی ان میں اختلاف کریٹ کرو، ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو۔ یہ دشمن چاہتا ہے کہ شیعہ سنی لڑتے رہے اور ان پہ حکومت کرتا رہے۔ ایک باپ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، مرنے والا تھا، اس باپ نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، ایک ایک کو ہاتھ میں لکڑی دے دی، کہا لکڑی کو توڑو، لکڑی ٹوٹ گئی۔ 2 لکڑیاں دی، کہا لکڑی کو توڑو، لکڑی ٹوٹ گئی۔ 3 لکڑیاں دی، لکڑی کو توڑو، لکڑی ٹوٹ گئی۔ کہا 10 لکڑیاں دو۔ اب بچوں نے توڑنے کی کوشش کی، لکڑیاں نہیں ٹوٹی۔ آج ہم شیعہ سنی کو اس طرح سے متحد ہونا ہے، اگر ہم الگ الگ ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، دشمن ہم سب کو الگ الگ مار دے گا، ہم سب کو الگ الگ نقصان دے گا، ہم سب کو الگ الگ تباہ کرے گا۔ ہم سب کو ایک ہونا ہے، لیکن علمی سائے میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ علمی سائے میں ہم نے گفتگو کی کہ بھائی اے ہمارے بھائیوں، کہتے ہو کہ تم شیعوں میں حافظ قرآن نہیں، تو ہمارا سوال ہے تمہارے پہلے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن
قرآن ہے. ہمارا سوال ہے علی مولا کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی, حسنین کے لیے جنت سے کپڑے نازل ہوئے, بی بی زہرا کے لیے جنت سے انار نازل ہوئے, تمہارے 3 خلیفوں کے لیے جنت سے کیا کیا نازل ہوا؟ یہ علمی سائے میں گفتگو ہو رہی ہے. اوزان محترم پھر آگے بڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں, ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ اچھے اس لیے نہیں ہیں, شیعہ کافر اس لیے ہے کیونکہ وہ اصحاب کو نہیں مانتے. اب یہ سوال پوچھتے ہیں ہم علم کے سائے میں, بھائی آپ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ اصحاب کو نہ ماننے والا کافر ہے؟ ہاں بھائی, صحیح مسلم اٹھائیے, صحیح بخاری اٹھائیے, لکھا ہے بنی الاسلام علی 5, اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے. کیا؟ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ان کے ہاں اسلام کی بنیاد 5 ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. یہاں تو اصحاب کا نام نہیں آیا. بھائی یہاں تو ذکر نہیں آیا کہ بھائی اسلام کی بنیادوں میں اصحاب کا ماننا بھی ضروری ہے. تو پہلی بات, آپ ہی کی کتاب میں یہ بات نہیں آئی کہ اصحاب کو ماننا اسلام کی بنیاد ہے. اور دوسری بات, آپ کہتے ہو کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. خدا کی قسم یہ تہمت ہے, یہ تہمت ہے. ہم اصحاب کو مانتے ہیں, ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں, صرف ہم انہیں نہیں مان سکتے جو جنگ احد میں تشریف لے گئے. صرف ہم انہیں نہیں مان سکتے جو جنگ احد میں تشریف لے کے. بھائی ہماری اپنی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, صرف ہم انہیں نہیں مان سکتے جو صلح حدیبیہ میں رسول خدا پہ شک کرنے لگے. ہم انہیں نہیں مان سکتے. اچھا پھر ہمارا سوال, اب عقل سلیم کے سائے میں, علم کے سائے میں اپنے بھائیوں سے گفتگو کر رہے ہیں نا. اے ہمارے بھائیوں, تمہارا بی بی زہرا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ ہاں بھائی, کسی بھی سنی سے پوچھ لو تو سنی کہے گا, ان کی کتابوں میں موجود ہے. اہل سنت کے بھائی کہیں گے فاطمہ زہرا وہ ہے جس کے دروازے پہ رسول خدا 6 مہینے تک جا کے سلام کرتے تھے. مستدرک الصحیحین میں اگر ہم اہل سنت کے بھائیوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے. آئے تطہیر کی مصداق ہیں, آئے مباہلہ کی مصداق ہیں. اب یہ ہمارے اہل سنت کے بھائی جواب دیں گے. فاطمہ زہرا کون؟ مسلمان حاجی ہیں, مومنہ حاجی ہیں, صحابیہ حاجی ہیں. کیونکہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے نا کہ بھائی جو نبی کو ایک بار دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے. اب بی بی زہرا تو ہر روز دیکھ رہی ہیں, تو بی بی زہرا صحابیہ ہیں. اے ہمارے بھائیوں, سب کہیں گے ہاں ہیں. اب ہمارا سوال, آپ ہی کہتے ہو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, آپ ہی کہتے ہو اصحاب ستاروں کے مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. بھائی آپ یہ کہتے ہو بھائیوں, سارے بھائی کہیں گے ہاں جی ہم یہ کہتے ہیں. ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اصحاب میں جس کی بھی پیروی کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. اب پھر سوال پوچھتے ہیں, بی بی زہرا کیا صحابیہ ہیں؟ کہیں گے ہاں صحابیہ ہیں. اب پھر ہم پڑھتے ہیں ان کی کتاب صحیح بخاری میں آیا ہے کہ صحابیہ فاطمہ زہرا کچھ صحابیوں سے اتنا ناراض تھی کہ انہیں اپنے جنازے میں آنے نہیں دیا. بی بی زہرا کچھ اصحاب سے اتنا ناراض تھی کہ انہیں جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی. امامہ اور سیاسہ میں یہ روایت موجود ہے کہ بی بی زہرا ان بعض صحابیوں کو کہتی ہے, اے صحابیوں میرے بابا کے, میں ہر نماز میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں. اب ہمارا سوال ہے, علم کے سائے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا مومنہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, صحابیہ بھی ہیں, ہمارے عقیدے میں معصومہ بھی ہیں. لیکن ہم اپنے بھائیوں سے سوال پوچھتے ہیں, کیا بی بی زہرا بعض اصحاب کو نہ ماننے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گئیں؟ ہر سنی بھائی کہے گا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہو, وہ تو مسلمان ہے. کیا بی بی زہرا بعض اصحاب کو نہ ماننے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو گئیں؟ ہر سنی بھائی کہے گا نہیں وہ تو مومنہ ہے. کیا بی بی زہرا بعض اصحاب کو نہ ماننے کی وجہ سے صحابیت سے خارج ہو گئیں؟ ہر سنی بھائی کہے گا نہیں وہ تو صحابیہ بھی ہیں, مومنہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. تو بھائی اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ بی بی زہرا بعض اصحاب پہ غضبناک ہوتے ہوئے, بعض اصحاب کو نہ مانتے ہوئے مسلمہ بھی ہیں,
تو بس ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ آپ بعض اصحاب کو نہیں مانتے، ہم انہی اصحاب کو نہیں مانتے جنہیں بی بی زہرا نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، ناراض کلمہ بیت سے ہے بیٹی رسول کی، اقبال جسے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کمینے نے ساری عبادت فضول کی۔ نعرہ حیدری۔ ہماری کسی سے کوئی خاص دشمنی تو نہیں ہے، ہم ایکسٹرا صحابی سے ناراض نہیں ہیں، ہم اتنے ہی صحابیوں سے ناراض ہیں جتنوں سے بیوی زہرا۔ آپ ہی نے کہا کہ صحابی کی پیروی کرو جنتی ہو جاؤ گے، ہم صحابیہ کی پیروی میں ان بعض صحابیوں کو نہیں مانتے، ہم صحابیہ بیوی زہرا کی پیروی میں ان بعض صحابیوں کو نہیں مانتے۔ ہم پہ اعتراض نہ کرو، البتہ اگر ہم نہیں مانتے تو ہم قطعاً تمہاری دل آزاری نہیں چاہتے، ہم تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہ رہے کہ علمی گفتگو ہو اور علمی گفتگو کے سائے میں آپس میں بات ہو۔ پھر ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی، اب ہمارا سوال ہے کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہو اللہ کے رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، بھائی آپ کہتے ہو اللہ کے رسول نے کہا میں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، جسے بنانا چاہو بناؤ۔ تو اب ہمارا سوال ہے، سوال پوچھ رہے ہیں، علم کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں، اگر خلیفہ نہ بنانا رسول کی سنت تھی، اگر خلیفہ مقرر نہ کرنا رسول کی سنت تھی، تو تمہارے پہلے خلیفے نے خلیفہ کیوں بنایا؟ بھائی ایک سوال ہے نا، بھائی اگر یہ رسول کی سنت تھی کہ خلیفہ نہ بنائے، اگر خلیفہ نہ بنانا رسول کی سنت تھی، تو تمہارے پہلے خلیفے نے اپنے بعد دوسرے خلیفے کو خلیفہ کیوں بنایا؟ رسول کی، آپ کے ہی بقول رسول کی ہی سنت پہ عمل کرتا نا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جناب میں خلیفہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، تو اب سوال یہ ہے جب تمہارے بقول رسول خدا خلیفہ چھوڑ کے نہیں گئے، تو تمہارے پہلے خلیفہ چھوڑ کے کیوں گئے؟ تمہارے دوسرے خلیفہ 6 رکنی کمیٹی بنا کے کیوں گئے؟ ہمارا سوال ہے، اب یہ علمی گفتگو ہوگی تو اختلاف ختم ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا علمی گفتگو میں جھگڑا نہیں ہوتا، ہم علم کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے ہمیں معلوم نہیں، آپ آگے ہمیں بتا دو۔ اچھا پھر ہم سوال پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ پہلا خلیفہ اجماع امت سے انتخاب ہوا، ہمارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں پہلا خلیفہ اجماع امت سے انتخاب ہوا۔ اب ہمارا سوال ہے، کیا بی بی زہرا امت میں تھیں یا نہیں تھیں؟ اب ہمارا سوال ہے نا بھائی، صحیح بخاری میں آیا ہے بی بی زہرا نے مرتے دم تک آپ کے پہلے خلیفے کی بیعت نہیں کی۔ اب ہمارے سوال کا جواب دو، آپ کہتے ہو کہ پہلا خلیفہ اجماع امت سے انتخاب ہوا ہے، تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی کیا بی بی زہرا امت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا مولا علی امت میں تھے یا نہیں تھے؟ بھائی آپ کی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو بس اب ہمارے سوال کا جواب دو، ہمیں نہیں معلوم آپ ہمیں بتا دو، علمی سائے میں گفتگو کریں، آئیے اپنا علمی معیار بڑھائیے۔ بس میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، دوپہر کا وقت ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، بہت دیر سے یہاں موجود ہیں، لیکن اب کوشش کیجئے، ہم ہیں باب العلم کے ماننے والے، ہم ہیں اس علی کو ماننے والے جس علی سے جب کوئی سوال پوچھتا تھا علی سوال کے ختم ہونے سے پہلے جواب دے دیتے تھے۔ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جن سے جب کوئی سوال پوچھتا تھا تو کبھی بیٹی سے مسئلے پوچھتے تھے۔ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جسے اللہ نے نور اول بنایا، عشق اول بنایا، عقل اول بنایا، حسن اول بنایا، خلق اول بنایا، خلق اول بنایا، تخلیق اول بنایا۔ علی نور اول، علی عقل اول، علی عشق اول، علی محبت وحی، علی معدن رسالت، علی شافع محشر، علی خالق قرآن و حدیث ہے۔ علی کو ماننے والے ہیں ہم، عشق علی ہے، نشق نبی ہے، اس کو ماننے والے ہم۔ علی نور و ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، علی کفر و ایمان کے لیے فرقان ہے، علی نسلوں کے لیے معیار طہارت ہے۔
ہم اس کے ماننے والے ہیں یا علی، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو عشق رسول ہے یا علی، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو عشق رسول ہے، جو عشق خدا ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کون سی آیت دنیا میں نازل ہوئی، کون سی آیت آسمانوں میں نازل ہوئی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، اے علی کو ماننے والو، اے علی کے عاشقو، تم بھی اپنا علمی معیار اتنا بڑھا دو کہ لوگ سارے کہیں کہ اس شہر میں اگر عالم ہیں تو علی والے ہیں، اگر عالم ہیں تو علی والے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ لوگ کہیں گے اس شہر میں یا اس گاؤں میں جو ان پڑھ ہیں وہ ہیں جو علی والے ہیں، نہیں، بلکہ اتنا اپنا علمی معیار بڑھا دو کہ لوگ کہیں کہ اگر اس شہر میں اس گاؤں میں پڑھے لکھے ہیں تو وہ علی والے ہیں، وہ عاشقان علی ہیں۔ اپنا علمی معیار بڑھا دو، علمی انداز میں گفتگو ہوگی تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے علم اہل بیت سے فائدہ حاصل کریں۔ الحمدللہ پچھلے سال علم اہل بیت کا آپ کو نسخہ دے کے گیا تھا، ایک تو 70 مرتبہ الحمد اور ایک مرتبہ دعائے توسل ہر بیماری سے نجات کا، اور دوسرا ماشاءاللہ 500 صلوات کا بھی وعدہ لے کے گیا تھا۔ کچھ مومنین نے بتایا کہ ماشاءاللہ ہم ابھی تک 500 صلوات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مولا امام زمانہ کو ہدیہ کر۔ یہ علم اہل بیت ہے، علم اہل بیت میں فائدہ ہوگا۔ علم اہل بیت میں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی بے گناہ قید میں ہے تو سنیے، علم اہل بیت بتاتا ہے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ علم اہل بیت ہے۔ در اہل بیت کو نہ چھوڑیے، علم اہل بیت کو نہ چھوڑیے۔ علم اہل بیت ہمیں بتاتا ہے اگر کوئی گم ہو جاتا ہے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی یا آپ کا کوئی رشتہ دار تو 7 مرتبہ سورہ والتین پڑھو، اور ایک روایت میں 7,000 مرتبہ سورہ والتین کی تلاوت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارا وہ گم شدہ واپس آ جائے گا۔ یہ ہے علم اہل بیت۔ علم اہل بیت کیا کہتا ہے؟ علم اہل بیت کہتا ہے لوگوں کبھی بھی جہالت میں زندگی نہ گزارو، اور کبھی بھی مخالفت علی مولا میں زندگی نہ گزارو۔ اپنی زندگی اس اطاعت میں گزارو جو علی کی اطاعت ہے۔ آج ہم دنیا میں ہر ایک کی اطاعت کرتے ہیں، ہاں جی، جوان بیوی کی اطاعت کرتا ہے، لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گاؤں کے جو لیڈر ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، سب کی اطاعت ہم کر رہے ہیں۔ جس کی اطاعت نہیں کرتے وہ کون ہے؟ علی مولا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم مولا کے عاشق ہیں، یہ نعرہ بڑا معروف ہے، زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا، لیکن صرف اکثر کی زبان علی مولا کہتی ہے لیکن دل علی مولا نہیں کہتا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص تھا، وہ بڑے نعرے لگانے کا عادی تھا، بڑے نعرے لگاتا تھا، بڑا علی علی کرتا تھا، مجلس میں سب سے زیادہ نعرے وہ لگاتا تھا۔ لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ جب مرے گا تو یہ تو بڑا عاشق علی ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب وہ مرنے لگا، جب اس کی روح نکلنے لگی، اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت جب مولانا صاحب نے کہا کہو علی ولی اللہ، کہو اشہد ان علی ولی اللہ، چپ ہو گیا۔ لوگ حیران، مولانا حیران، ذرا سکرات کی حالت تھی، تھوڑا ہوش میں آیا۔ مولانا نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو بڑے نعرے لگانے والا تھا، بڑا علی علی کرنے والا تھا، تو چپ کیوں ہو گیا؟ ہمیں تو یقین تھا کہ تو علی کا نام سب سے پہلے لے گا۔ کہا ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے کہا نا کہو اشہد ان علی ولی اللہ، ایک بوڑھا آدمی میرے سامنے آ گیا، شیطان تھا، وہ 2 3 4 بوریاں پیسوں کی لے کے آ گیا اور کہنے لگا علی ولی اللہ نہ کہو، یہ سارا پیسہ تیرا۔ شیطان ہے نا، موت کے وقت آپ کو کافر بنانا چاہتا ہے، موت کے وقت آپ کو دشمن مولا بنانا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا رے تو پوری زندگی علی علی کرتا رہا، یہ موت کے وقت یہ 2 4 پیسے دیکھ کے تو علی کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ موت کے وقت جانتے ہیں آپ کی زبان سے بات نہیں نکلے گی بلکہ آپ کے دل سے بات نکلے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس وقت اگر آپ کے دل میں علی ہوں گے تو آپ علی ولی اللہ کہیں گے۔ یہ زبان سے علی علی کہنے والا تھا مگر اس کے دل میں علی مولا ابھی نہیں آئے تھے، اس کے دل میں پیسے کی محبت تھی، یہ خمس نہیں دیتا تھا،
یہ غریب کی مدد نہیں کرتا تھا، یہ یتیم کی مدد نہیں کرتا تھا، پیسے کی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں پیسے کی محبت زیادہ تھی، علی مولا کی محبت کم تھی۔ تو کیا ہوا؟ اس نے مرتے ہوئے مولا علی کا نام نہیں لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہی حال ہو جائے کہ بھائی پوری زندگی تو زباں پہ علی علی تھا مگر دل پہ علی نہیں آیا۔ دل پہ علی کب آتا ہے؟ جب انسان کے ہر عمل میں علی نظر آتا ہے، جب انسان علی کی اطاعت میں نماز پڑھتا ہے، جب انسان علی کی اطاعت میں روزہ رکھتا ہے، جب انسان علی کے اطاعت میں خاتون حجاب کرتی ہے، جب انسان علی کے اطاعت میں مرد داڑھی رکھتا ہے، یہ وہ ہے کہ انسان علی کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے، جب علی کی اطاعت میں خمس دیتا ہے، جب علی کی اطاعت میں غریب کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اب زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ بس آئیے کوشش کریں، آج کا پیغام یہی ہے کہ مومنوں اپنے دلوں کو بھی ایسا بنا دو جیسے تمہاری زبان ہے۔ جیسے زبان پہ علی علی ہے ویسے تیرا دل بھی علی علی کہے، ویسے تیرا ہاتھ بھی علی علی کہے، ویسے تیری آنکھیں بھی علی علی کہے، ویسے تیرے کان بھی علی علی کہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تیری آنکھ علی علی کہے گی اب اس سے تم گناہ نہیں کرو گے، جب تیرا کان علی علی کہے گا اب تو کان سے گناہ نہیں کرے گا، اگر تیرے تمام اعضاء علی علی کہیں گے یعنی تو کبھی کسی بھی آرگن سے گناہ نہیں کرے گا۔ ایسے علی علی کرو کہ زبان کے ساتھ تیرا پورا وجود بولے علی مولا علی مولا۔ اور کیسے یہ کمال ملے گا؟ ایک نسخہ تو پچھلے سال آپ کو دے کے گیا ہوں، آج ایک اور نسخہ آپ کو دیتا ہوں، بڑا کمال کا نسخہ ہے اور اس پہ وعدہ بھی لیتا ہوں آپ سے۔ پچھلے سال تو آپ وعدہ دے چکے ہیں تو اس سال بھی امید ہے آپ وعدہ دیں گے، اور اس سال آپ کو نسخہ بتانے سے پہلے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک اس نسخے پہ عمل کرے گا ہاتھ اٹھائے، سوچ سمجھ کے اٹھائیے گا۔ ابھی میں نے بتایا نہیں ہے کیونکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی سورہ بقرہ پڑھنی ہے ہر روز، بھائی ہو سکتا ہے، ہاں جی۔ تو ابھی مجمع کم مجمع نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب میں نسخہ بتاتا ہوں، اپنے دل کو کیسا علی کا عاشق بنائے، اپنے دل کو کیسا علی کا غلام بنائے، اس کے لیے ایک نسخہ۔ بھائی آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھیں شروع میں، 100 مرتبہ صلوات پڑھیں آخر میں، تو ہو گیا 200 صلوات۔ ہاں بھائی درمیان میں کیا پڑھیں؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ ابھی لا الہ الا اللہ سب کو آتا ہے جی۔ 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ بھی سب کو آتا ہے۔ اور 170 مرتبہ پڑھیں یا نور یا قدوس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شروع میں 100 صلوات، آخر میں 100 صلوات، 40 دن تک یہ پڑھنا ہے۔ درمیان میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور 170 مرتبہ یا نور یا قدوس۔ اب جو وعدہ کرتا ہے ہاتھ اٹھائے، 40 دن کا وعدہ۔ ہاں بھائی مومنین کی تعداد زیادہ بڑھی نہیں، ویسے میں نے سمجھا نسخہ سن کے بڑھ جائے گی۔ پچھلے سال والا لگتا ہے آسان تھا، زیادہ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اتنے لوگ بھی کافی ہیں۔ جس نے ہاتھ اٹھایا وہ عمل ضرور کرے، وعدہ خلافی مومن نہیں کرتا، اور وہ بھی وہ وعدہ جو امام بارگاہ میں دیا ہے، وہ تو مومن کبھی نہیں توڑتا۔ جس نے وعدہ دیا وہ اس پہ ضرور عمل کرے۔ آپ کا انشاءاللہ دل جو ہے نا وہ گناہوں سے دور ہوگا اور علی مولا سے کنیکٹڈ ہوگا۔ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ دل کب مولا علی سے کنیکٹ ہوتا ہے؟ مختلف وسیلے ہیں، ایک تو یہ اذکار اور دوسرا دل تب مولا علی سے کنیکٹ ہوتا ہے جب آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل بھی علی مولا سے جلدی کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا محرم اور سفر میں زیادہ سے زیادہ گریہ کرو تاکہ تمہارا دل مولا علی سے کنیکٹڈ رہے، مولا حسین سے رابطے میں رہے۔ کوشش کریں۔ پنجاب میں مومنین مصائب میں چیختے بہت ہیں، بہت اچھی بات ہے، بلند آواز سے رونا یہ ادب ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا مصائب میں آنسو کم لوگوں کے بہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آنسو بھی بہیں، اور یہ آنسو کب بہتے ہیں؟ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے آنسو نکلتے۔ کوشش کریں جب بھی کوئی مصائب پڑھے تو اس مصائب کو آنکھوں کو بند کر، جب سکینہ کے مصائب پڑھے جائیں آنکھوں کو بند کر کے سکینہ کے زخمی چہرے کو یاد کرو، رونا آ جائے گا، آنسو بہ جائیں گے۔
جب بھی مصائب میں ذاکر مولانا مصائب پڑھے اس مصائب کو تصور کرو. جب مصائب میں ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھے آنکھوں کو بند کرو حسین کو جوان لاشے پہ روتا تصور کرو آنسو آ جائیں گے. اور جب ذاکر علی اصغر کے مصائب پڑھے آنکھوں کو بند کر کے حسین کے ہاتھ میں پیاسا اصغر تڑپتا ہوا تصور کرو آنسو آ جائیں گے. عزادارو کوشش کرو اپنا دل مولا حسین سے کنیکٹڈ کرو, کوشش کرو اپنا دل مولا علی سے کنیکٹڈ کرو. آنکھوں کو بند کرو سینے پہ ہاتھ رکھو تصور کرو کربلا میں ہو اور مولا حسین کے حرم کے سامنے. اللہ تمہیں بار بار کربلا نصیب کرے. سب آنکھوں کو بند کر لو, آنکھوں کو بند کرو, تصور کرو مولا حسین کے حرم کے سامنے ہو اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. اتنا بڑا مجمع بلند آواز سے اپنے مولا کو سلام کرو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. اللہ تم سب کو حسین کا صحابی بنائے, اللہ تم سب کو امام زمانہ کا صحابی بنائے. ایک فارسی کا نوحہ اور زحمت تمام. عزادارو بی بی سکینہ کا فارسی کا ایک نوحہ سنانا چاہتا ہوں. تڑپ تڑپ کے گریہ کرو گے, ترجمہ بھی سناؤں گا. شاعر نے تصور لکھا ہے شاید بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے باتیں کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں. بابا جو دخترات از دو بدون تو خوشی ندیده. کیا مطلب؟ سکینہ کہہ رہی ہے بابا او بابا سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے بابا بابا اب سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی بابا سکینہ دنیا میں اب رہنا نہیں چاہتی. دوسرا مصرع بابا جب سے آپ گئے ہیں سکینہ نے ایک دن بھی خوشی کا نہیں دیکھا. بابا جو قریب آیا کسی نے تازیہ نہ مارا, بابا کسی نے تماچا مارا, بابا ایک ظالم نے بالوں سے کھینچا. بابا سکینہ نے خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا. عزادارو اب بات کا مصرع سننا. بابا جون چشای زخمی تو واکن به دختر نگاہ کن. کیا مطلب؟ بابا مجھے معلوم ہے میں نے دیکھا تھا ایک ظالم نے تیرے سر پہ بابا مجھے معلوم ہے اور تیری آنکھیں زخمی ہیں بابا بابا مگر بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو ذرا اپنی سکینہ کو دیکھو. سکینہ کیا دکھانا چاہتی ہے؟ بابا کہ میں کودک منہ سفید. بابا اپنی آنکھوں کو کھولو
بابا اپنی سکینہ کو دیکھو، بابا بچپنے میں بچیوں کے بال سفید نہیں ہوتے، بابا اپنی سکینہ کو دیکھو، میں بچپنے میں بوڑھی ہو گئی، میرے بچپنے میں بال سفید ہو گئے، بابا میری طرف دیکھو، میں بچپنے میں بوڑھی ہو گئے۔ اب بچی بابا سے باتیں کرتے کرتے درد دل کہتی ہے، بابا اون شبی که از ناقه افتادم، بابا اس رات جب میں اونٹ سے زمین پہ گری، ببین لبم دار عجب شکافی، بابا جب سوار گرتا ہے ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتا ہے، مگر بابا میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، بابا میں چچا عباس کی طرح منہ کے بال زمین پہ گری، بابا میرا ہونٹ پھٹ گیا، بابا میرا دانت ٹوٹ گیا، بابا میں چچا عباس کی طرح اونٹ سے زمین پہ گری، مگر بابا جب میں زمین پہ گری نا، بابا آپ میری مدد کو کیوں نہیں آئے، مگر بابا جب میں زمین پہ گری نا، ایک کالے برقعے میں بی بی تھی جو مجھے مدد کرنے آ گئی، بابا میں نے بی بی کو نہیں پہچانا تھا، مگر جب بی بی چل رہی تھی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے چل رہی تھی، بابا جب چہرے سے پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا بی بی کا چہرہ میرے چہرے کی طرح زخمی تھا، بابا میں سمجھ گئے اماں زہرا، اماں زہرا آئی ہے، مجھے سہارا دینے آئی ہے، کھڑے ہو جائیے بی بی زہرا کا ماتم بھی کیجئے، پرسا بھی دیجئے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا بلند یا زہرا یا مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ ہے لافتہ زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہاتھوں کو سروں سے بلند، آخر تک کے مومنین ہاتھوں کو سروں سے بلند، فقیری کا انداز ہے، امام زمانہ کو بلانا ہے، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، خدایا ہم سب کو عشق حقیقی امام زمانہ نصیب فرما، خدایا جو اس سال وعدہ دیا ہم نے انشاءاللہ
اس نسخے پہ عمل کر کے یہ نسخہ امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کو عشق خدا، عشق نبی، عشق علی نصیب فرما۔ ہم سب کو اطاعت خدا، اطاعت نبی، اطاعت علی نصیب فرما۔ جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ خدایا مجلس میں جب بھی مصائب حسین پڑے جائیں ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرما۔